کربلا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر ڈھائے جانے والے مظالم کی یاد میں ملک کے مختلف شہروں کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی محرم الحرام کا مرکزی جلوس مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بیت العزن پر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداران پورا دن جلوس میں ماتمداری، زنجیر زنی اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ اکبر روڈ پر نماز ظہرین کے بعد چوک شہیدہ میں علماء کرام نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے محرم الحرام کے جلوس کی اہمیت اور فلسفہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ مزید جانتے ہیں قمر عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں کی عظیم قربانی کی یاد میں گزشتہ روز میرپور آزاد کشمیر میں عاشورہ محرم کا مرکزی جلوس صبح 10 بجے نکالا گیا، جس میں میرپور بھر سے عزاداران، خواتین و حضرات اور بچوں نے نہایت عقیدت و احترام سے شرکت کر کے امام عالی مقام اور شہدائے کربلا کو پرسا دیا، جبکہ میرپور کی مرکزی امام بارگاہ بیت العزن میں صبح 9 بجے مجلس کا آغاز ہوا، جس سے ذاکر اہل بیت نے 10 محرم الحرام کو جس طرح امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو شہید کیا گیا اس کا نقشہ کھینچا۔ مجلس کے فوری بعد جلوس، علم اور ذوالجناح برآمد کیا گیا۔ جلوس کے راستوں پر دودھ اور شربت کی سبیلیں قائم کی گئیں۔ نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والی گلیاں اور سڑکیں سیل کی گئیں، جبکہ گزرگاہ کی عمارتوں پر پولیس اہلکار تعینات تھے۔ جلوس کی گزرگاہ کو بم ڈسپوزل اسکواڈ سے سرچنگ کروائی گئی، جبکہ جلوس کی طرف آنے والی ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جلوس کی گزرگاہ پر موبائل فون سروس معطل رہی، جبکہ اطراف کی عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات رہے۔ عزاداران پورا دن سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ سخت گرمی کی شدت کے باوجود عزاداران امام حسین علیہ السلام تپتی سڑک پر بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد سنتے رہے۔ اکبر روڈ پر نماز ظہرین کے بعد چوک شہیدہ میں جلوس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے عاشورہ محرم کے جلوس کی اہمیت اور واقعہ کربلا کے فلسفہ سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ جلوس کے پہلے حصہ سے علامہ ابرار حسین نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج یہی محسوس ہو رہا ہے کہ واقعہ کربلا ابھی رونما ہوا ہے۔ آج روز عاشور اس وقت صرف میرپور والے یاد حسین نہیں منا رہے، صرف اہل پاکستان اور اہل کشمیر شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش نہیں کر رہے، بلکہ اس وقت آپ دیکھیں یہ دنیا گلوبل ولیج ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں، اس روئے زمین کے ہر شہر میں، ہر کریا، ہر گلی، ہر موڑ اور ہر علاقے میں، ہر آبادی میں لبیک یا حسین کی صدا بلند ہے۔ شہدائے کربلا علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور یزید اور یزیدیت کو مزید رسوا کرنے کے لیے آج سارے حسینی اور نبی کریم کے کلمہ گو باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا طاہر نقوی نے کہا کہ عاشورہ کے روز ہم باہر نکل کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی خلاف ورزیاں کربلا میں ہوئی تھیں، جس کی مذمت کے لیے آج ہم اسی شدت کے ساتھ مذمت اور قاتلوں پر لعنت کر رہے ہیں۔ جب تک مالک جنت ناراض ہیں، اللہ جنت دے چکا ہے۔ بھائی جنت کا خالق تو اللہ ہے، جنت کے مالک اب وہ ہیں جنہوں نے جنت خرید لی ہے، جانے پھینکے، مال پھینکے، جنت خرید چکے ہیں۔ اب ساری زندگی مسلمان تم عبادت کرتے رہو اس نیت پر کہ اللہ جنت دے دے گا۔ بے شک اللہ دے سکتا ہے، مگر جب تک تم اس جنت کے مالک کو راضی نہیں کرو گے جنت پہ نہیں جا سکتے۔ انجمن امامیہ کے پروفیسر طاہر نقوی نے میرپور کی پوری انتظامیہ کا اور تمام مکاتب فکر کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے عاشورہ کے جلوس اور عشرہ محرم الحرام میں بھرپور تعاون کر کے امن و امان کو یقینی بنایا۔ اس دوران مولانا طاہر نقوی، قمر عباس کاظمی، پروفیسر طاہر نقوی، ابو تراب کاظمی اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرپور آزاد کشمیر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جم غفیر یہ بتا رہا ہے کہ حسین سب کے ہیں، جس کی وجہ سے تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کر کے اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک بڑے شہر میرپور میں ہم عزاداری سید الشہداء، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام منانے کے لیے جمع ہیں، اور مجلس کے بعد جلوس عذابی برآمد ہوا۔
पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के हुसैनी आज सड़कों पे निकल के और जलूसों में शिरकत करके या हुसैन की सदा बुलंद करके और लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करके इस बात का अमली सबूत दे रहे हैं कि हुसैनियत कल भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है। करबला के लाखोदक सहरा में जंग नहीं हुई थी, वहाँ जुल्म हुआ था और उसी जुल्म के हवाले से दुनिया को बताने के लिए यहाँ हम जमा हुए हैं। इसके साथ साथ इसका एक जो सबसे बड़ा हम कहते हैं कि परचम हुसैन लेके, परचम हुसैन बुनियादी तौर पे इताद बैनुल मुस्लिमीन का परचम है, इस्लाम का परचम है और उसकी वाज़ह निशानी ये है कि यहाँ पे सुन्नी और शिया और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मिलकर इस दिन को मनाते हैं और सोग में भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। परवरदिगार आलम के इस प्यारे हबीब ने कि जिनसे दीन इस्लाम ने दवाम पाया, इन्होंने अपने इस नवासे के मुतल्लिक़ ये इरशाद फरमाया कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, कि ये मेरा बेटा हुसैन जो है ये निजात की कश्ती है, जो इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो फलाह पा जाएगा, वो निजात पा जाएगा। जब भी इंसान तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, कैसी ही मुसीबत आ जाए, बस साथ आपने हक़ का देना है, बातिल से नफ़रत करनी है। हक़ का देंगे तो आप क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया इस मुहर्रम के प्रोग्राम में, और बाद में मैं अपने जितने रज़ाकार हैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना काम बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से सरअंजाम दिया। शुक्रिया। शूरा इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि हम ज़िला मीरपुर के अंदर और बिलखुसूस मीरपुर के अंदर जिस तरह इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ हर साल इदारे यकजहती के तौर पर और सब मिल शिया सुन्नी सब मिलकर जो है वो यौम अशूरा मनाते हैं, ये मीरपुर की रवायत हमेशा की तरह कायम और दायम रहेगी। यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी तमाम सुन्नी शिया मुसलमानों ने मिलकर नवासे रसूल को खराज अक़ीदत पेश किया, जो उन्होंने इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी पेश की है और जो हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी के घराने की कुर्बानी के नतीजे में मिला है। इस पर हम सब मिलजुल कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने नजराने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मीरपुर शहर भर में सबीले हुसैन और लंगर हुसैनी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी कौम गम हुसैन में बराबर की शरीक है। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिली। कैमरा टीम के हमरा कमर अब्बास काज़मी, CNI न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।